السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2022 کا انگریزی نیا سال شروع ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ تک جب تک پہنچے 2022 کا انگریزی نیا سال شروع ہو چکا ہو۔ جب بھی کوئی نیا انگریزی سال شروع ہونے والا ہوتا ہے تو لوگ اس قسم کے سوالات کرنے لگتے ہیں کہ انگریزی سال آنے والا ہے تو کیا انگریزی سال کی مبارکبادی پیش کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو محترم ناظرین، آج کی اس گفتگو میں اس سلسلے میں پوری بات بتانے والا ہوں۔ محترم ناظرین، میں ارشد جمال اشرفی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دینی پیغام۔ ہمارا یہ چینل کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ ہم دین کا یہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو بھی نئی اپڈیٹ ہو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ محترم ناظرین، انگریزی سال کی مبارکبادی پیش کرنے کے مسئلے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ہوگا کہ کسی نئے سال کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں حدیث کی ایک روایت ہے۔ اس حدیث کو امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب معجم الصحابہ میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ کرام جب کوئی نیا مہینہ یا نیا سال آتا تو وہ اس دعا کو اسی طرح سیکھا کرتے تھے جس طرح وہ قرآن سیکھتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجواز من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تو اس مہینے یا اس سال کو امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ داخل فرما، اور شیطان کے بھاگنے اور رحمان کی رضا کے ساتھ داخل فرما۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح کی شرط پر ہے، اور اس کی جو سند ہے وہ صحیح بخاری کی سند کے مطابق ہے۔ اور اسی حدیث کو امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں بھی روایت کیا ہے، اور اس حدیث کے بارے میں علامہ حیثمی کہتے ہیں کہ اس کی سند حسن ہے۔ یہ حدیث ایک دوسرے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے، جسے خطیب بغدادی نے اپنی کتاب المتفق والمفترق میں روایت کیا ہے، اور علامہ اسماعیل اصبہانی نے اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں روایت کیا ہے۔ حدیث کی اس روایت سے یہ بات اچھی طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی نئے مہینے یا نئے سال کی آمد پر دعا پڑھنا، دعا کا اہتمام کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ خاص طور سے اس دعا کو جس کا میں نے ذکر کیا وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، یہاں تک کہ قرآن جس طرح وہ سیکھا کرتے تھے اسی طرح توجہ اور دل جمعی کے ساتھ اس دعا کو بھی سیکھا کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام تو کسی اسلامی مہینے یا کسی اسلامی سال کے آنے پر اس طرح کی دعا پڑھتے تھے، لیکن یہاں پر مسئلہ تو انگریزی سال کے آنے کا ہے، انگریزی سال کی خوشی منانے اور اس کی مبارکبادی پیش کرنے کا مسئلہ ہے۔ تو محترم ناظرین، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح اسلامی مہینے یا اسلامی سال کے آنے پر دعا کا اہتمام کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے کسی انگریزی مہینے یا انگریزی سال پر اس دعا کا اہتمام کرنا، اس دعا کو یاد کر کے اس دعا کو پڑھنا، یہ بھی جائز اور درست ہے۔ قیاس کا یہی تقاضا ہے، کیونکہ سارے دن اور رات، سارے مہینے اور سال اللہ ہی کے ہیں۔ یہ تو ہم نے اپنی سہولت اور ضرورت کے لحاظ سے انگریزی مہینے اور انگریزی سال میں تقسیم کر دیا ہے۔
اب رہ گئی یہ بات کہ کیا صحابہ کرام کسی اسلامی مہینے اور اسلامی سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کیا کرتے تھے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے، لہٰذا آج انگریزی سال کے آنے پر لوگوں کو اس سال کی مبارکبادی پیش کرنا یہ ایک بدعت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کوئی بدعت مذمومہ نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت محمودہ ہے، یعنی یہ کوئی بری بدعت نہیں ہے بلکہ یہ ایک اچھی بدعت ہے، کیونکہ مبارکبادی پیش کرنا یہ دعا کرنے کے مشابہ ہے۔ جب ہم کسی کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، نیک خواہشات کی امید کرتے ہیں اور خیر و برکت کی دعا اس کے لیے کرتے ہیں۔ یہی انسان سوچ کر مبارکبادی پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ نیت، وہ جذبات، وہ خواہشات جو شریعت میں ناجائز و حرام ہیں، ان کا اعتبار کرتے ہوئے کسی نئے سال کی مبارکبادی پیش کرنے میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا دل کرتا ہو مبارکبادی پیش کرنے کا تو آپ کسی کو بھی مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔